یعنی ایمان والے نماز کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کریا کرو. یعنی دونوں دفعہ ترجمے میں قرآن مجید اور قرآن پاک کا فرق یا کیتا کرو یا کریا کرو فرق بات ہوئی نہیں. میں سوال کرنا چاہوں گا کہ اس میں نماز کے اندر یہ لفظ اس آیت میں کہا ہے اور معصیت کا ترجمہ کیوں چھوڑ دیا. چلو اے ایمان والو یہ تو چلو خطاب کے لیے بڑھایا جا سکتا تھا، لیکن آیت میں نماز کا کوئی لفظ نہیں ہے. انہوں نے ترجمہ یہ کیا کہ نماز کے اندر قرآن مجید کی تلاوت سنتا کرو. حضرات محترم اصل لفظ قرآن حکیم سے یہ ہے کہ پڑھو اس پر تلاوت کرو ما تیسر جو آسان ہو من القرآن قرآن میں. یہ ترجمہ ہے کہ قرآن میں سے جو آسان ہو جو آسان لگے وہ پڑھا. میرے محترم مولانا سے بات کا ہی نہیں ہے. اس ترجمے کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دیا کہ انہوں نے نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھی اور پھر اپنے شاگرد کو کہا کہ فقرؤوا ما تیسر من القرآن. تو اس سے انہوں نے ترجمہ واضح کر دیا. گزارش میں یہ کرنا چاہوں گا کہ میرے انتہائی قابل قدر مولانا سے بات کریں. آپ کا ہمیشہ سے یہ نام رہا ہے کہ رسول اللہ آپ کے رسول، اس کے آگے نہیں بڑھنا. دیکھیے آیت کی تصویر جو پیش کرنی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا، حضرت عبداللہ بن عباس سے نہ کرے. پھر کہنے لگے کہ 6 فرض نماز میں ان میں قرات فرض ہے ہمارے نزدیک بھی احناف کے نزدیک. قرات کے فرض ہونے کو انہوں نے کہا کہ اتفاق ہے، لیکن قرات کتنی فرض ہے وہ کہتے لگے قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنی رائے سے کہہ دیا کہ ایک سورت اور ایک آیت بڑی حسین چھوٹی ہے. اور یہ امام صاحب کا قول تو نہیں ہے. چلو نام کا فتویٰ پہلے کے اوپر کے قول پر ہے تو الگ بات ہے، لیکن امام صاحب تو انہوں نے پیش نہیں کیا تھا. انہوں نے کہا کہ فرض ہونا یقینی ہے. تو امام صاحب نے اپنے رائے سے ترجمہ کیا کہ فرض ہے ایک آیت یا 3 چھوٹی آیتیں، اور میں تعین کرتا ہوں حدیث کی روح سے. حدیث کو میں نے پیش کی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. تو انہوں نے کہا کہ جب قرآن نے تعین نہیں کیا تھا تو حدیث نے معین کر دیا کہ کتنی مقدار جو ہے حضرات محترم. میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ قرآن نے ما تیسر کہہ دیا تھا کہ جو آسان لگے، اور جو آسان لگے تو سورہ فاتحہ کو نہیں ہوتی. کچھ اور بھی تو آسان لگ سکتا ہے کسی کو سورہ کوثر آسان لگ سکتی ہے، کسی کو سورہ اخلاص آسان لگ سکتی ہے. تو یہ کہنا کہ قرآن نے نہیں تعین کیا تھا کچھ بھی کہ کیا فرض ہے تو حدیث نے متعین کیا. قرآن نے کسی ما تیسر جو کہا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ تعلیم تو ہے کہ جو آسان جتنا آسانی سے پڑھا جا سکے اتنا. تو انہوں نے کہا کہ حنفیوں کے لیے نزدیک مطلق قرات فرض ہے، ہمارے نزدیک فاتحہ فرض ہے. ہم کہتے ہیں وہ اس آیت سے فرضیت کا انہوں نے خود اقرار کیا کہ فقرؤوا ما تیسر پہ فرضیت ثابت ہوتی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ جو کسی آیت کی جو فرضیت ہے وہی کٹ کے نا حدیث خط واحد کے ذریعے قرآن کے نام کو خاص نہیں کیا جا سکتا.
تو جو قرآن میں خود فرضیت بتلائی ہے اسی آیت کے حوالے سے کہ قرآن نے خود یہ بتایا کہ ماں تیسر جو آسان لگے، قرآن نے مطلق قرات کو فرض قرار دیا ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ ہم احناف کا مسئلہ ہے کہ مطلق قرات فرض ہے، اور یہ قرآن حکیم سے ثابت ہے، کیونکہ قرآن نے خود کہا ہے کہ ماں تیسر من القرآن۔ اللہ اس کے بعد ایک اور بڑی تکلیف بات کہی میرے محترم نے کہ اکیلا بندہ بھی اگر فاتحہ نہیں پڑھتا یا امام ہے وہ فاتحہ نہیں پڑھتا تو حنفی فتویٰ نہیں دیتے کہ اس کی نماز نہیں ہوئی۔ حنفیوں کے کسی فتاوی میں موجود نہیں اکیلے بندے کے لیے بھی جو ہے وہ فاتحہ ہے وہ ضروری ہے، اور بلکہ یہاں تک بھی کہہ دیا مولانا نے کہ ان کے نزدیک فاتحہ نماز کا حصہ ہی نہیں ہے۔ یہ تفصیل یونیورسٹی میں موجود ہے، سجاتی کر کے انہوں نے، میں اس کو اردو میں تعبیر کر رہا ہوں کہ ان کے نزدیک نماز کا حصہ ہی نہیں ہے فاتحہ میں۔ لیکن تم بہت بڑا مجنون ہوگا جو کہے کوئی حنفی اگر یہ نظریہ رکھے کہ فاتحہ نماز کا حصہ ہی نہیں ہے، وہ بہت بڑا نظر ہے۔ حنفیوں کا عقیدہ ہے فاتحہ واجب ہے، نماز کا حصہ نہیں ہے، اتنا بڑا انسان لگاتے ہیں معلوم کر، اور پھر کہا کہ کسی فتویٰ کی کتاب میں موجود نہیں کہ اگر اکیلا بندہ یا امام جو ہے وہ فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ رد المختار فتاوی کی کتاب میرے ہاتھ میں صفحہ نمبر 330 وَتُعَاقُ وُجُوبًا، اس کا احاطہ وجوباً کیا جائے گا۔ کس کا؟ بہتر کے ہاتھ ان واجبات میں سے اگر کسی نے کوئی چیز چھوڑ دی ہے تو نماز کا احاطہ واجب ہو جائے گا۔ تو اگر پہلی نماز غلطی کہتے ہوتے کہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہے تو پھر یہاں پر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ نماز کا احاطہ واجب ہو جائے گا؟ اللہ اللہ۔ اور انہیں واجبات کے اندر ہم فاتحہ نہیں کہتے ہیں، اور فاتحہ کو واجب قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کوئی فاتحہ نہیں پڑھتا اتفاقاً اس سے رہ گئی ہے بھول کر، تو واجب بھول کر چھوٹ جائے تو سجدہ بڑا لازم ہو جاتا ہے، سجدہ صاحب کرے تو، لیکن دوسری صورت میں اس کو منظور ہے بتانا پڑے گا۔ ایک اور جو بہت بڑی بات ہے انہوں نے اتنا بڑا الزام ہے کہ اس کو سن کے روکنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اتنا بڑا الزام صاحب نور الانوار پر لگایا کہ نور الانوار والا لکھتا ہے قرآن کی 2 آیتیں ٹکراہٹ ہیں، دونوں کو ساکت کر دو، دونوں کو چھوڑ دو اور حدیث سے فیصلہ کروا دو۔ میرے محترم، یہ وہی نور الانوار وہی صفحہ 193 صفحہ 193 کی نیچے کی ایک عبارت غلط مفہوم لیتے ہوئے آپ نے نقل کر دی، تو اس سے اوپر جو ساری تنقید ہے اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ نور الانوار والے نے یوں لکھا کہ وقت یاقا التعارض بین الحجج فیما بیننا لجعلنا بالناسخ والمنسوخ، اگر کوئی آیتوں کے اندر کی دلیلوں کے اندر ہم تعارض سمجھتے ہیں نا تو وہ ہم اپنی لاعلمی کی وجہ سے سمجھتے ہیں، قرآن میں حقیقت تعارض کوئی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی ہم مظاہر سمجھتے ہیں کہ تو تعارض ہے لجعلنا، ہماری لاعلمی ہے بالناسخ والمنسوخ، ہمیں ناسخ منسوخ کا پتہ نہیں سمجھ ہوتا تو پھر ہم سمجھتے کہ تعارض ہے۔
پھر مزید کہتے ہیں وَإِلَّا اور نہیں تو حقیقت تو یہ ہے کہ فَلَا تَعَارُضَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ حقیقت بھی قرآن کی آیتوں میں کوئی تعارض ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ کیوں بتانا ہو لأن أمر ما يكون منسوخا والآخر